मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सूरह अल-हाक़्क़ा की आखिरी आयत हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुरान नसीहत है उन लोगों के लिए जो बुराइयों से बचना चाहते हैं। व इन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, अल्लाह ने फरमाया हमें पता है तुम में बहुत से लोग इसका इनकार करते हैं, लेकिन होगा क्या, व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, जो इनकार करने वाले लोग हैं ये कुरान क़यामत के दिन उनके लिए हसरत और अफसोस का ज़रिया बनेगा। बहुत अहम आयत है। देखो अभी तो हम अल्लाह की बातें सुनते हैं सुनाते हैं, होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। मैं भी सुनाता हूँ मिंबर पे, आप भी सुनते हैं, हम चले जाते हैं, अगले हफ्ते फिर आ जाते हैं। कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने आते हैं। लाइफ गुजर रही है। इसी तरह हम नमाज़ों में कुरान सुनते रहते हैं, अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया, अल्लाह ने ये फ़रमाया। कभी उलमा से सुनते हैं, कभी किताबों में पढ़ते हैं, भाई अल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह कहते हैं यूँ करो, लेकिन अल्लाह मियाँ बस कह ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। अल्लाह मियाँ बस कह ही रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे। मैं आज सोया नहीं हूँ, ना रात को सोया ना दिन में सोया, मेरी खोपड़ी बहुत घूम रही है आज, तो इसलिए मैंने कड़क चाय बनवाई है। इसको मैंने बोला कड़क चाय लेकर आओ, मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही है, मैं सोया नहीं हूँ। जामे भी लंबी मीटिंग थी आज जामे तो रशीद में, रात को भी नींद नहीं आई, बहुत थोड़ा सोया हूँ, तो ये चाय लेकर आ गया बिल्कुल फीकी नमाज के बाद ना, तो इसलिए मैंने कहा ये ले आओ ताकि खोपड़ी थोड़ी सी सही हो जाए। तो व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, मैं ऐसा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान में धमकियां भी बहुत हैं, बहुत धमकियां अल्लाह ने दी हैं। मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, जो मेरे नाफरमान हैं उनको छोड़ूंगा नहीं, आग में डाल दूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है अल्लाह ताला, धमकियां ही दे रहा है बस। अल्लाह मियाँ धमकियां ही दे रहे हैं। सूरह क़यामा है ना, सूरह क़यामा, उसकी आखिरी आयतें बड़ी अजीब हैं। अल्लाह ने मौत का मंजर खींचा, इंसान की जो मौत की कैफियत होती है ना, क्या होती है, वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, अल्लाह कहते हैं पिंडलियाँ पिंडलियों में घुसने लगती हैं। जब मौत का वक्त होता है ना, सुकड़ता है जिस्म इंसान का, वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, और वो कहते हैं क़ीला मन राक़, लोग इलाज से मायूस हो जाते हैं, सारे हकीम डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो लोग कहते हैं मन राक़, रुकिया वाला, झाड़ फूंक वाले को बुलाओ, कोई फूंके लगा के ठीक कर दे। ये फूंकों का बड़ा पुराना सिस्टम चला आ रहा है कि भाई डॉक्टर तो फेल हो गए हैं, कुरान कह रहा है मन राक़, कोई है जो रुकिया कर दे। इससे भी जब अल्लाह फरमाते हैं मायूस हो गए, वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, अब उसी मरने वाले को यकीन हो जाता है अब मैं बचने का नहीं हूँ, फिर ये मस्तियाँ निकलती हैं इंसान की। फिर क्या होता है, ये जो सारी बदमाशियाँ और मस्तियाँ हैं ना, कि अल्लाह की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अल्लाह ने कहा ये कर, इसने कहा नहीं करूँगा, अल्लाह ने कहा ये कर, इसने कहा नहीं करूँगा, अल्लाह ने कहा ये मत कर, इसने कहा करूँगा मैं। तो अल्लाह कहते हैं जब मौत का वक्त होता है ना, और आखिर में फिर कह रहा होता है कि कोई झाड़ फूंक के जरिए बचा ले, भाई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, अब मौत का इंतज़ार है। अल्लाह कहते हैं वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, अब इसको यकीन हो गया भाई अब यहाँ से मैंने जाना है। अब समझ में आता है दुनिया क्या थी, मुसाफिर खाना। देखो 2 सुट्टे लगाए हैं, सेट हो गया। इतनी ख़राब चीज़ है चाय, क्या ख्याल है? थोड़ा सा दिमाग ना मेरा काम करना, सिग्नल बहाल होना शुरू हुए। तो उस वक्त समझ में आता है कि ये क्या है, मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना है। उससे पहले खोपड़ी मान ही नहीं रही थी कि मुसाफिर खाना है। वही बहरिया टाउन का प्लॉट, फलाना प्लॉट, डिमकाना प्लॉट, ये वाला प्लॉट, वो वाला मकान, इतना सरिया। तो अल्लाह कहते हैं वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़। आगे अल्लाह ताला शिकायतें क्या करते हैं, फला सद्दक़ वला सल्ला, अल्लाह कहते हैं ना तूने सदक़े किए। मुसाफिर खाना दुनिया को समझता तो माल खर्च करता ना, कि सारा बचा के क्या करूँगा,
قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا. موت سے پہلے پہلے کیا کرو. دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو, امریکہ گئے کمانے کے لیے, آپ کا گھر بال بچے یہیں ہیں. بال بچے کہاں ہیں؟ یہیں. آپ کو پتہ ہے آنا میں نے کہاں ہے؟ امریکہ, اور ریٹائر ہونا ہے میں نے. یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یا کھاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری, اپنا گھر بن. میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں, یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے کے, تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا. تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی, جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے, ایک عمر ہو جاتی ہے, آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے؟ جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس؟ تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی, کھاؤ کم بچاؤ زیادہ. ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے, آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ, 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس, انہوں نے کچھ دکانیں خرید لیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار؟ یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا. کیا ہے یہ؟ میرا سرمایہ, میری بچت ہے, یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا؟ تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے, کھانا تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا, ورنہ اصل کیا ہے؟ حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے؟ یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, چھن جائے گا, تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لیں, اتنے جائیدادیں بنا لیں. اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے, بہت ہو گئے 75 ہو گیا. 75 تک کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے, کھانے کے قابل نہیں ہوتی, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے. اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا, اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی, اس کے لیے تو نے کیا بچایا؟ کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں, اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے, وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے؟ وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں. یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے؟ جہاں رہنا نہیں ہے, یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید. میں نہیں کوشش کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا. اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو؟ 1.5 بچے کتنے ہیں؟ پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل. 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا, کوشش یہی تھی بس ایک بچہ ہو گیا, بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار؟ آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں, ورنہ میں نے چھوڑ دی تھی. بس اب نہیں دینا بھائی, بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, نسل روک رہے ہیں. یہ جو میں نسل پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں نا, اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی. یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو. تبھی یہ توکل کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے. اللہ پہ بڑا توکل ہے. بھائی توکل ہے تو نسل کیوں روک رہا ہے؟ اس لیے روک رہا ہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا؟ غائب کر دیا. تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توکل کی رٹ لگاتے رہو
لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہوتے ہیں, اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, تو اس کا مطلب تم اللہ کو, ایسے تو انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے, اللہ کے ذمے کچھ ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے. دیکھو ایک آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں, اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے, مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے, وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک دن جیب میں پیسے نہیں تھے, ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ, لوگ کہہ رہے ہیں تیرا ابا اتنا بڑا سیٹ ہے یار, تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں, وہ تو میرا خیال کرے گا. کہیں گے ابھی بھی میرا توکل ہے بھائی, میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے, وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا, وہ میرا خیال کرے گا. ٹینشن بہت ہو رہی ہے, پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے, اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا ابا کے بارے میں, وہ ہوائی پھینک رہا تھا. حقیقت میں یا تو اس کے کوئی ابا ہی نہیں ہے, یہ ابا ہیں مگر ان کو ابا پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے, بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے ابا ابا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بعض لوگ ابا ابا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے. تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ توکل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا.